نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2459 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,28,138، سندھ میں 1,96,962، خیبر پختونخوا میں 52,757، بلوچستان میں 17,771، گلگت بلتستان میں 4,793، اسلام آباد میں 35,045 جبکہ آزاد کشمیر میں 7,750 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 60,58,771 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,551 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,86,333 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,456 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 73 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,905 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,422، سندھ میں 3,164، خیبر پختونخوا میں 1,477، اسلام آباد میں 377، بلوچستان میں 175، گلگت بلتستان میں 99 اور آزاد کشمیر میں 191 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انسداد ریپ آرڈیننس 2020 کی منظوری دے دی۔ آرڈیننس سے عورتوں اور بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے معاملات کو جلد نمٹانے میں مدد ملے گی۔ جنسی زیادتی کے ملزمان کے تیز ٹرائل اور کیسز جلد از جلد نمٹانے کے لیے ملک بھر میں اسپیشل کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور خصوصی عدالتیں 4 ماہ کے اندر جنسی زیادتی کے کیسز کو نمٹائیں گی۔ آرڈیننس کے تحت وزیر اعظم عمران خان انسداد جنسی زیادتی کرائسس سیلز کا قیام عمل میں لائیں گے۔ یہ سیل 6 گھنٹے کے اندر اندر متاثرہ افراد کا میڈیکو لیگل معائنہ کرانے کا مجاز ہوگا، جبکہ قومی شناختی کارڈ بنانے والے ادارے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کی مدد سے قومی سطح پر جنسی زیادتی کے مجرمان کا رجسٹر تیار کیا جائے گا۔ آرڈیننس کے تحت جنسی زیادتی کے متاثرین کی شناخت ظاہر کرنے پر پابندی لگاتے ہوئے اس عمل کو قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا۔ دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے۔ جاپان انسداد کرونا کے لیے پاکستان کو 1.54 بلین روپے کی امداد فراہم کرے گا۔ وزارت اقتصادی امور کے اعلامیے کے مطابق جاپان اور پاکستان کے مابین گرانٹ ایڈ معاہدہ ہو گیا، جس کے تحت جاپان انسداد کرونا کے لیے پاکستان کو 1.54 بلین گرانٹ فراہم کرے گا۔ معاہدے کے تحت طبی شعبے سے متعلقہ سامان بالخصوص وینٹیلیٹرز اور آکسیجن سلنڈر کی خریداری میں مدد ملے گی۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب وزارت اقتصادی امور میں منعقد ہوئی، جس میں جاپانی سفیر اور سیکریٹری اقتصادی امور نے شرکت کی۔ سیکریٹری اقتصادی امور نور احمد نے بتایا کہ جاپان سے پیمز اور حیدرآباد ہاسپٹل میں سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے بھی مدد ملی۔ انسداد کرونا کے لیے مدد اور تعاون کے لیے جاپان کے شکر گزار ہیں۔ جاپان کی پولیو کی روک تھام کے لیے بھی مدد قابل ستائش ہے۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ پاکستان نے کرونا سے نمٹنے کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ امید ہے کہ کرونا کی دوسری لہر سے بھی پاکستان بہتر انداز سے نمٹے گا۔ جاپان پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا۔ ملک میں پیٹرول کی مہنگے داموں فروخت کے بحران پر وزیر اعظم کی ہدایت پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی، جس نے اپنا کام مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ کمیٹی نے رپورٹ میں اوگرا کو پارلیمنٹ کے ذریعے ختم کرنے اور سیکریٹری پیٹرولیم ڈویژن کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ یہ رپورٹ پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائے گی، بعد ازاں اسے عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ رپورٹ میں ڈی جی آئل ڈاکٹر شفیع آفریدی اور پیٹرولیم ڈویژن کے افسر عمران ابڑو کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے تک کمپنیوں نے تیل ذخیرہ کیا یا سپلائی کم کی۔ کمپنیوں سے 20 روز تک تیل ذخیرہ نہ کروانا اوگرا کی ناکامی ہے۔ رپورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 کے بجائے ماہانہ بنیاد پر کرنے کی سفارش اور پیٹرولیم ڈویژن میں مانیٹرنگ سیل قائم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سندھ اسمبلی کے رکن علی نواز مہر نے پارٹی قیادت کو استعفیٰ جمع نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ علی نواز مہر سندھ اسمبلی کی نشست PS-21 گھوٹکی سے رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ علی نواز مہر پیپلز پارٹی قیادت سے نالاں ہیں۔ علی نواز مہر نے گھوٹکی ضمنی الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی امیدوار کی مخالفت کی تھی۔ واضح ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے تمام ارکان قومی و صوبائی اسمبلی سے استعفے طلب کیے ہیں۔ قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ علی نواز مہر نے اگر استعفیٰ دیا تو انہیں خدشہ ہے کہ ان کا استعفیٰ منظور نہ کر لیا جائے۔ اور صوبائی حکومت کو مل کر حل کرنے ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ 2.5 سال سے سمجھ نہیں آ رہی میرے خلاف کیس کیا ہے۔ انتظار ہے جس شخص کی شکایت پر نیب نے کیس کیا وہ پیش ہوتا یا نہیں۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی موجودہ حکومت کی کامیابی ہے کہ ڈیزل LNG سے سستا ہے۔ جو کل ٹینڈر کھلا پاکستان وہ لینے کے قابل نہیں۔ 2 LNG شپس پر اب 11 ارب روپے کا نقصان ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا LNG کے آرڈر بروقت نہ کرنے سے نقصان 122 ارب سے تجاوز کر چکا۔ ایک وفاقی وزیر کا پاور پلانٹ ڈیزل پر چلتا تھا، اسے LNG پر چلانے سے کتنا فائدہ ہوا؟ وزراء نے تو کبھی شکایت نہیں کی کہ ٹرمینل غلط لگا تھا۔ آج پھر 2 وزیر آ کر مزید جھوٹ بولیں گے۔ پیٹرولیم بحران پر رپورٹ میں نے نہیں پڑھی۔ اگر وزیر اعظم انکوائریاں کروا رہے ہیں تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی کریں۔ ڈومیسٹک T20 ایونٹ کے دوران بنگلہ دیشی وکٹ کیپر بیٹسمین مشفیق الرحمان اپنے ہی ساتھی کھلاڑی پر بھڑک اٹھے اور ان کو گیند مارنے کا اشارہ بھی کیا۔ ڈھاکہ کے کپتان مشفیق ٹیم میٹ نسیم احمد پر 2 مرتبہ برہم ہوئے۔ ایک بار جب لیفٹ آرم اسپنر کو حریف سائیڈ برسٹل کے بیٹسمین عفیف حسین نے چھکا جڑا اور اگلی گیند پر سنگل لیا۔ گیند کو رکنے کے لیے مشفیق اور نسیم دونوں ہی دوڑے اور آپس میں ٹکرا گئے۔ تب مشفیق نے غصے میں آ کر اپنے سے لمبے بالر کو مکہ جڑنے کا اشارہ کیا۔ دوسرا واقعہ 17ویں اوور میں ہوا جب شفیق کی گیند پر عفیف کی ٹاپ ایج پر نسیم شارٹ فائن لیگ پوزیشن سے کیچ تھامنے کے لیے دوڑے۔ دوسری جانب مشفیق بھی بھاگے اور ان کو دور رہنے کا اشارہ کیا مگر وہ اسی سمت دوڑتے گئے۔ اگرچہ وہ اس بار مشفیق سے ٹکرائے نہیں جنہوں نے کیچ تو تھام لیا مگر غصے میں گیند ان کو مارنے کا اشارہ کیا۔ ان کے غصے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں۔